وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. اب جو لوگ تعصب رکھتے ہیں نا، دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ ہر روز دین میں ایک نئی حجت دریافت کر لیتے ہیں، ہر روز ایک نیا الزام تراشی. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. ایک اور الزام کیا تھا کہ یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ تو سارا ایک ہی دن میں اتار سکتے ہیں. چونکہ ایک دن میں نازل نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے خود ہی گھڑ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لکھ رہے ہیں اپنی سہولت کے مطابق. کذالک، اسی طرح ہم نے اتارا. کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم تیرے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، جما دیں. تھوڑا تھوڑا اتارنے کی غرض کیا ہے؟ کہ دل کو جما دیں، حالات اور ضروریات کے مطابق تھوڑا تھوڑا دیا. ورتلناہ ترتیلا، اور تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے. ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ایک تو آہستہ آہستہ پڑھنا، اور دوسرا الفاظ کا منہ سے درستگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ادا کرنا. آہستہ آہستہ واضح اور صاف طور پر پڑھنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک امی ان پڑھ قوم کے پاس یہ قرآن آ رہا تھا، اور لکھی ہوئی شکل میں نہیں آ رہا تھا، زبانی شکل میں آ رہا تھا، تقریر کی شکل میں نازل ہو رہا تھا. تو اس لیے ضروری تھا کہ تھوڑا تھوڑا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کٹھا ایک ہی دن قرآن بھیج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سناتے اور سویر تک کہتے میں نے پہنچا دیا ہے اللہ کا پیغام تم کو، اب تم یاد رکھو یا نہ رکھو تمہاری ذمہ داری، میں تو بری ذمہ ہوں. یہ چاہتے تھے کافر ایسا ہو. تو اگر ایسا کیا جاتا تو لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا؟ لیکن جب لوگوں کی سہولت اور فائدے کے لیے آہستہ آہستہ بھیجا گیا تو لوگوں نے اس پہ بھی مذاق اڑایا. یاد رکھیں، جب آپ دین کا کام کریں گے، جیسا بھی کریں گے لوگ اس پہ باتیں بنائیں گے. تھوڑا کریں گے تو، زیادہ کریں گے تو. اس لیے لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی اور لوگوں کے اندر کتنی صلاحیت ہے اس کو جذب کرنے کی. جو بارش آہستہ آہستہ ہوتی ہے وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، اور وہ دھیمی دھیمی بارش کس چیز کا سبب بنتی ہے؟ پودوں کو اگانے کا سبب بنتی ہے. جو تیز بارش ہوتی ہے، یکا یک برستی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مٹی بھی بہا کے لے جاتی ہے. اچانک موسم ذرا اچھا ہوا اور اس کے بعد وہی گرمی اور حبس. تو ایک بہار کی بارش ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ رم جھم پھار، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ضرورت کے مطابق زمین پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے، ہرا بھرا سبزہ اگتا ہے، پھل پھول لگتے ہیں، کائنات معطر ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف گڑگڑاتے بادل آئے، تیز بارش ہوئی اور پانی سارا بہہ گیا، اور پھر دھوپ نکل آئی اور آپ ویسے کے تیسے گرمی میں ہی رہے. تو قرآن بھی اگر رم جھم بارش کی طرح آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، تو اس لیے کہ جذب ہو جائے دلوں میں اور عمل میں ڈھل جائے. ادروائز کیا ہوتا؟ ایک ہی رفتار سے آتا اور اس کے بعد پھر معاشرہ ویسے کا تیسا ہوتا. ہماری قوم میں کس قدر قرآن حفظ ہو رہا ہے، کس قدر قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن سب کا چونکہ ختم پہ زور ہے، عمل پہ کم ہے، لہذا نتیجہ کیا ہے کہ وہ دلوں میں کم اترتا ہے. تو اسی لیے یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو کافی نہ سمجھے، تو ایک دفعہ اس سے گزرنا ہے، پھر ساری زندگی کے لیے اس کو اپنا ایک معمول بنا لے کہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے آگے پڑھاتے جائیں. اور جتنا جتنا آپ تھوڑا یا زیادہ دیتے جائیں گے مستقل مزاجی کے ساتھ، جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک دو دو رکوع، 3 رکوع، اور پھر اس کے بعد آئندہ آپ اسی طرح 2 آیتیں، 3 آیتیں، 5 آیتیں، رکوع 2 رکوع تک لے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی میں ایک جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے مستقل طور پر آپ کی اپنی اصلاح ہوتی رہے گی. آپ کے اپنے دل میں یقین اور ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ایسا نہ ہو کہ آج تو آپ نے ہر وقت ہاتھ میں قرآن رکھا، کبھی ٹیسٹ کے خوف سے، کبھی سبق سنانے کے خوف سے، کبھی سمجھنے کے لیے، اور جو ہی یہ ختم ہو تو آپ اس کو بند کر کے ایک الماری میں رکھ دیں، بس پڑھ لیا بہت ہو گیا. اس صورت میں بھی یہی بات ہو سکتی ہے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پکڑا تھا اور پھر چھوڑ کے رکھ دیا، ترک کر دیا، ایک طرف چھوڑ دیا. تو جو یہ تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے اس لیے تاکہ
آپ کے دل میں اس کو اتارا جائے. اور رتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پڑھا. تو قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، آہستہ آہستہ پڑھا جائے، اس کے ہر لفظ اور حرف کا حق ادا کیا جائے. اتنا سلو بھی نہ پڑھا جائے کہ یہ نہ پتہ چلے اچھا پچھلی آیت کیا تھی اور اگلی آیت کیا تھی، اور اتنا بھی تیز نہ پڑھا جائے کہ کچھ پلے نہ پڑے، بلکہ ہر حرف اور ہر چیز کا حق ادا کر کے. رات ہم ٹریول کر رہے تھے، رات کو جب قرآن سنتا نا انسان تو اثر بھی زیادہ کرتا ہے. قاری محسنی کی کیسٹ ہم نے لگائی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کی صرف تلاوت ایک تبلیغ ہے، نہ یہ ترجمہ کر رہا ہے، نہ یہ تفسیر بیان کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا، صرف رتلناہ ترتیلا کر رہا ہے. ہر حرف اور لفظ کا حق دے رہا، حالانکہ تیز پڑھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جذبات ہیں اس کے. جہاں دعا ہے تو دعا مانگنے کا انداز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی طریقہ دراصل سکھایا ہے. قرآن کو ایک بے جان سے لہجے میں بس ایسے ہی ٹون لگا کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں رنگ بھرنا چاہیے کہ جو وہ کہتا ہے اس کے جذبات اور احساسات کے ساتھ الفاظ ادا ہوں. دعا مانگنے میں دعا مانگنے کا انداز، خوشخبری میں خوش ہونے کا انداز، ڈراوے میں ڈرنے کا انداز، جہنم کی آیات میں محسوس کریں کہ جیسے شاید ہم بھی وہیں گرنے لگے اور سامنے کھڑی ہے ہمارے. تو ایک جیتا جاگتا قرآن. اور جب آپ درس و تدریس کا کام کریں تو اس وقت بھی اسی سٹائل سے آپ پڑھیں، اسی سٹائل سے قرات کریں. اور میں نے ہمیشہ اپنے تجربے سے یہ بات آپ کو بھی بتا رہی ہوں، سکھا رہی ہوں کہ کوشش یہ کی کہ اگر کہیں بھی کسی کو کچھ سنایا جائے یا پڑھا جائے تو اس آیت کے اندر جو میسج ہے، خواہ وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا مگر اس کو اس انداز میں بات کی جائے کہ وہ فیل کرنے لگے. اور بہت سے لوگوں نے مجھے یہ فیڈ بیک دی کہ جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو ہمیں بعضوں کو سمجھ نہیں آتا لیکن ہم اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے ہمیں سمجھ آ رہا ہے. تو اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اس سے کیا پتہ چلے گا، کیا سمجھ آئے گی؟ راگ لگا رہے ہیں، خود بھی ہل رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں ہل کیوں رہے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، وجد میں آ کے کبھی بندہ ہلتا ہی ہے، لیکن جب بہت ہلنا آپ شروع کر دیتے ہیں جو اصل کام ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اس پہ غور و فکر نہیں ہوتی. تو اس میں جان ڈالیں اور اس انداز سے پڑھیں. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ایک یہ اس طرح پڑھنا ہے، اور ایک یہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کہ مجھ سے تو دوسری طرح پڑھا ہی نہیں جاتا، اس لیے شاید میں وہ صحیح آپ کو دوسری مثال نہ دے سکوں. تو آپ اس چیز کی پریکٹس کریں باقاعدہ اور جاندار انداز میں تلاوت کریں. یہ جو ہمارے ہاں صرف ایک ہی خاص ٹون میں تلاوت کا رواج پڑا ہوا نا، کسی کالج اسکول میں آپ چلے جائیں وہ حسن قرات کا مقابلہ ہے، اور کوئی گانوں کی ٹون پہ اور کوئی ایک ہی آواز کی، کوئی زیر و بم نہیں، اونچ نیچ نہیں، اندر جاتا ہی نہیں، اترتا ہی نہیں. دل چاہتا ہے بس ادھر ہی ختم کر دیں، یہ چپ کر جائیں، اب اور نہ پڑھیں، کیونکہ ایک بوجھ بننے لگتا ہے نا. قرآن جو ہے وہ تحریر نہیں ہے، اور قرآن کوئی شاعری بھی نہیں ہے، کوئی گانا بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. اسے کلام کے انداز میں پڑھیں، اور ایک کلام کو کلام کی طرح پڑھنا بھی اس کا حق ادا کرنا ہے. اور رتلناہ ترتیلا میں آ جاتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ جلال سے بات کر رہے ہیں وہاں مریل آواز میں بات کریں، کیا اثر ہوگا اس کا آپ کے دل پر، اور کیا اثر ہوگا کسی سننے والے پر. اب مثلا یہی آیت ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تو اس کو اب آپ یوں پڑھیں وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں راستہ اور کر رہے ہیں مدد. آپ فکر نہ کریں، اللہ کی ہدایت اور مدد کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، جان ہی نکال دیں آپ اس کی. تو بے روح ہو کے نہ پڑھیں، اور ایسی قراتوں کے پیچھے مت پڑھیں کہ جس سے دل نہ جاگے. قرآن دل پہ اترا ہے، دل سے اٹھائیں اپنی آواز کو اور دلوں پہ جا کے لگائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں. پھر فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں لاتے تیرے پاس وہ کوئی مثال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم لاتے ہیں تیرے پاس حق کو، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین طریقے سے بات کھول کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، یہ جب کوئی حجت لائیں گے نا، کوئی شوشہ لائیں گے تو ہم کیا کریں گے، اس کا جواب لائیں گے. کوئی مثال، مثل کا یا معنی اعتراض اور
شبہ بھی کیا جا سکتا ہے انڈائریکٹلی. یہ کوئی شوشہ چھوڑیں گے, کوئی شبہ پیدا کریں گے, کوئی مثال لائیں گے, کوئی بات گھڑیں گے, تو ہم بھی تیرے پاس حق کو لے آئیں گے. یاد رکھیں, جو دین کی تبلیغ حق کی بنیاد پر اللہ کے کلام پر مبنی ہوتی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. آپ جب ایک مکمل دین کی دعوت دیتے ہیں, مکمل دین کی, تو اس میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا. پھر اس پر جتنے بھی اعتراض کریں, جو بھی اعتراض ہو, وہ خود ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو اس کتاب ہی سے جواب دے ڈالتا ہے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے. آپ بھی جب تبلیغ کے میدان میں نکلیں تو نمبر 1 نیت خالص کر کے نکلیں, اللہ کے لیے نکلیں, اور اللہ کی بات کو منو ان سنائیں. یہ نہیں کہ آپ کے اپنے اوپر زیادہ پڑ رہی ہے تو آپ کہیں یہ تو میں نہیں بتاتا, اگلی آیت سے ہی. مجھے کسی نے کہا کہ میں قرآن تو پڑھا دوں گی, سورۃ نور نہیں پڑھاؤں گی کیونکہ میں اس پر عمل نہیں کر پا رہی. بات یہ ہے کہ پڑھائیں اس کو تاکہ عمل آئے اندر. یہ ایکسکیوز ہے کہ ساری زندگی ہم سورۃ نور نہ پڑھائیں تاکہ ہم موج سے اپنی مرضی کر سکیں, تو اس سے بات نہیں بنے. بولیں, خواہ اپنے ہی خلاف حق کیوں نہ جاتا ہو, اپنے اوپر بھی تنقید کرنے سے گریز نہ کریں. قرآن کو ایسے ہول لیں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو توفیق دے گا. جب آپ عدل سے بات کریں گے نا اپنے خلاف بھی, اللہ آپ کو توفیق دے گا وہ عمل کر لینے کی. وہ عمل کی قوت اور جرت آپ کے اندر آ جائے گی, وہ جرت کردار آ جائے گی. لیکن اگر آپ کی ذرا بھی بدنیتی ہوئی نا, یہاں سے اپنے آپ کو بچاؤں اور یہاں سے یہ مسئلہ یوں نہ کھول کے بیان کروں کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے, یہ میری سوچ کے خلاف ہے, یہ میری مرضی کے خلاف ہے, تو اللہ کبھی برکت نہیں دے گا بات میں, کبھی بات اثر نہیں کرے گی. کر جائیں جو کرنا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی تھے, ان کی ایک بات بہت مجھے فائدہ دی اور بہت اچھی بات ہے. حکیم الامت ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت حکیمانہ باتیں کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کسی عمل کی کوتاہی پاتا ہوں تو اس بات کو ہر واز میں تذکرہ کرتا ہوں, مسلسل تذکرہ کرتا ہوں اس کا, اور کرتے کرتے وہ بات میرے اپنے اندر آ جاتی. کتنی اچھی بات ہے. حقائق کو فیس نہ کرنا اور کہنا یہ چونکہ میں نہیں کرتا اس کو چھوڑ رہا ہوں, یہ نہیں کرتا اس کو نہیں بتاتا, کبھی زندگی بھر نہیں عمل کر سکیں گے. جب دیکھیں کہ نہیں عمل کر پا رہے کسی چیز پہ, بولنا شروع کر دیں, اس پہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ سے بھی عمل کروا لے گا. ایک ہوتا ہے نا صرف یہ سوچ کے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور یہ سب یہ غلط ہیں اور ان کو میں نے سکھانا ہے, اور ایک جب آپ اپنے آپ کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں نا, بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں, اور یہ میں صرف بول نہیں رہی, میرے کان بھی تو سن رہے ہیں نا. اللہ نے کتنا اچھا سسٹم رکھا کہ انسان جب بولے تو خود بھی سنے, کہ جب کسی کو بھی نصیحت کی بات کرے تو اپنے کانوں کو بھی سنوائے. تو جب آپ سنوائیں گے نیک نیتی کے ساتھ تو اللہ آپ کی بات میں اثر بھی ڈالے گا, برکت بھی ڈالے گا, آپ کا عمل بھی بدلے گا, آپ کے اندر وہ نور چمکے گا پھر انشاءاللہ. لیکن اگر آپ اسکیپ کرتے رہے تو ایک تو پوری طرح آپ تبلیغ کر نہیں پائیں گے, اور لوگ آپ پہ طرح طرح کے اعتراض کریں گے اور آپ بیٹھ جائیں گے. لیکن جب آپ حق کے ساتھ نکلتے ہیں, پورے عدل و انصاف اور نیک نیتی کے ساتھ, تو کوئی اعتراض کرے بھی تو آپ کو برا نہیں لگتا, آپ اس میں سے بھی پازیٹیو چیز دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود آپ کا دفاع کرتے ہیں, آپ کے لیے اس میں سے جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے بالکل فکر نہ کرو, حق کا پیغام پہنچاتے جاؤ. یہ کوئی بھی شوشہ چھوڑیں گے, کوئی بات تم پہ کریں گے, تمہارے خلاف کوئی پروپیگنڈا لائیں گے, کوئی چیز لائیں گے, ہم حق اس کے سامنے جواب کی شکل میں لے آئیں گے, ہم دفاع کریں گے. اور یہ بہت سچی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اکثر, میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے, ادھر مسئلہ پیش نہیں آیا ادھر وہ آیات نہیں آ گئی. ہر روز جواب ملتا ہے مختلف مسائل کا, ہر روز جواب ملتا ہے. کیا ہوتا ہے, بعض اوقات اپنے اندر سے ایک وسوسہ آتا ہے, اس کا جواب قرآن دے دیتا ہے. بعض اوقات لوگ وسوسے چھوڑتے ہیں, خلاف باتیں کرتے ہیں, اس کا جواب اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا, اور اس کے بعد ہر اس شخص کے لیے یہ وعدہ ہے جو اللہ کا پیغام سچے دل سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. اللہ خود مدد کرے گا, خود ایسے دلائل بیچ میں سے لائے گا. لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق, یہ لائیں کوئی شوشہ, ہم لے آئیں گے حق کو. اور آپ کو پتا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, اور ہم کیا کرتے ہیں, باطل پہ حق کی چوٹ لگاتے ہیں. فیدمغہ, وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے, اور جس کا دماغ ٹوٹ جائے اس کی تو ساری عقل ہی جائے.
تو سب شوشے اس کے ختم ہو کے رہ جائیں. دین میں اعتدال کے ساتھ چلتے چلے جائیں, نہ کسی کے خلاف بولیں, نہ کسی کو سامنے ٹارگٹ بنا کے بات کریں, اور نہ ہی اپنے آپ کو بہت ایکسکیوزز اپنی دیں. حق بات کہتے چلے جائیں, اللہ حق کے ساتھ آپ کی مدد کرے گا. وہ احسن تفسیرا, اور زیادہ بہترین تفسیر لائے گا, زیادہ کھول کے. یعنی انسان اپنے دفاع میں اتنا نہیں بول سکتا جتنا قرآن پھر اللہ کی دعوت دینے والوں کے حق میں بولتا ہے. بہترین تفسیر اللہ لاتا ہے, بہترین طریقے پر بات کھول کر. اور یہاں بھی یہی حکمت ہے, پھر حکمت ہے قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی اور آنے کی, کہ لوگ اعتراض لائیں گے اور ہم ساتھ ساتھ جواب لائیں گے. ورنہ 30 پاروں میں سے اعتراض کے جواب ڈھونڈنا تو بڑا مشکل کام ہے نا. کہ اگر کٹھی کتاب دے دی جاتی اور ادھر سے بچھاڑ ہوتی الزاموں کی اور طوفانوں کی اور پراپیگنڈے کی, اور آپ بیٹھ جاتے کھول کے دیکھنے, اچھا اس کا جواب کہاں, اور آیتیں بھی سامنے آتی اور آپ کو جواب نہ ملتا, آپ سکپ کر جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو تھوڑا تھوڑا بھیجا ہے, اس لیے بھیجا ہے تاکہ جب اعتراض آئیں تو ساتھ ہی جواب آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین بات کھل کے سامنے آ جائے, شرح صدر ہو جائے لوگوں کا. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, وہ لوگ جو جہنم میں منہ کے بل اکٹھے کیے جائیں گے. اولئک شر مکانا, یہ لوگ بدترین مقام پر ہیں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, حد سے زیادہ بھٹکے ہوئے. ان کا موقف بھی بہت برا ہے, اور ان کی راہ, ان کا چال چلن بھی حد درجہ غلط ہے. قیامت کے دن ایک صحیح بات کو غلط بنا دینے والے, بات کو صرف الفاظ کا مغالطہ دے کر کچھ سے کچھ کر دینے والے, اور خود بھٹک کے بھٹکانے والے شدید بدترین انجام سے دوچار ہوں گے. ان کو منہ کے بل جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا. منہ کا کیوں ذکر کیا گیا؟ انسان اپنی عزت اور اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے, اور اپنی بات پہ ڈٹنے کے لیے اور بتانے کے لیے, اور اپنی عقل کی منہ شگافیاں لانے کے لیے عموماً کیا کرتا ہے؟ قرآن کے خلاف بات کرتا ہے, قرآن کو ایک طرف رکھتا ہے. فرمایا جو لوگ بھی ایسا کریں, شر مکانا, بدترین موقف ہے ان کا. اضل سبیلا, حد درجے کے بھٹکے ہوئے ہیں, اور ان کو دنیا میں بھٹکنے کی آزادی تو دی گئی ہے, قیامت کے دن ان کو سخت سزا دی جائے گی. یہی منہ ان کا جہنم میں سب سے پہلے پھینکا جائے گا, ان کو شدید رسوائی کا سامنا ہوگا. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا, اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پہ بھیجا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے ان سے کہا کہ کیا کرو, اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا, تو آخر ہم نے ان کو بری طرح تباہ کر کے رکھ دیا. یہ مثال ایک دم کیوں دے دی گئی؟ یہ اس آیت کی تفصیل مثال ہے. یہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا, اور اس کی مثال ہے قوم فرعون. برا موقف, کیونکہ ساری نشانیاں معجزے دیکھ کر کیا کہنے لگے, یہ تو جادوگری, اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے بھی, دیکھتے ہوئے بھی, مانتے ہوئے بھی پھر نہ مانا. تو ان کی مثال دی گئی یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں گئے تھے. جب لوگوں نے بات کو الٹ سمجھا, ہماری آیات کو جھٹلایا, تو ہم نے انہی کو ہلاک کر دیا. وقوم نوح, دیکھو قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا. لما کذبوا الرسل, جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا, یعنی غلط موقف اختیار کیا. اغرقناہم, ان کو ہم نے ڈبو دیا. وجعلناہم للناس آیا, اور ان کو ساری دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنایا کہ دیکھو قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا, جنہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ حجت بازیاں کی. تو جو لوگ حق کو قبول کرنے کی بجائے حق کے خلاف شوشے چھوڑیں اور حجت بازیاں کریں, ان کے ساتھ ایسا ہی انجام ہوگا جیسے قوم فرعون اور قوم نوح کے ساتھ ہوا. وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے سب ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ, دیکھو عاد اور سمود اور اصحاب رس کے ساتھ کیا ہوا. رس کہتے ہیں کچے کنویں کو, ایک قوم تھی جس کا کنواں تھا اور جس پہ تباہی آئی. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا,
اور بہت سی قومیں جو اس کے درمیان گزری ان سب کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب قوموں کو ہم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا تھا. ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے پاس حق نہ آیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مثالیں سمجھنے کی بجائے غلط موقف اختیار کیا، بھٹکتے چلے گئے. تو ہم نے کیا کیا؟ کُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو ہم نے بری طرح تباہ و برباد کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ اہل مکہ اس بستی پر تو آ ہی چکے ہیں، گزر ہی چکے ہیں، جس پر بہت بری بدترین برسات برسائی گئی تھی، جس پر بہت بری بارش ہوئی تھی. کون سی قوم؟ قوم لوط. افلم یکونوا یرونہا، کیا انہوں نے اس کا حال نہیں دیکھا ہوگا؟ یعنی جو راستے میں قوم آتی ہے اس کو دیکھا نہیں کہ کیا ہوا ان پر؟ سمندر بن گیا ان کے اوپر اور پتھر برسے ان پر. بل کانوا لا یرجون نشورا، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے تھے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ اہل مکہ آپ کو اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، ہنستے ہیں آپ پر، کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. یہ آمنہ کے لال کو، یتیم بچے کو، اس کو رسول بنایا. رسول تو ابو جہل کو ہونا چاہیے تھا یا ابو لہب کو ہونا چاہیے تھا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. یعنی یہ تو ہم کو بھٹکانا ہی چاہتا تھا، یہ ہم ہی تھے جو اپنے معبودوں پہ جم گئے، اندھا دھند جم گئے. صبرنا، صبر کا کیا مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کہ اپنے موقف پر ڈٹ جانا، چاہے حق ہو یا باطل. تو دین پر جمے رہنا، یہی دراصل صبر ہے. اور وہ کیا ہے؟ گمراہی پہ جمے ہوئے. کہتے ہیں اگر ہم اس گمراہی پہ جمے نہ رہتے تو کیا ہوتا؟ ہم اس کے پیچھے پڑ کے گمراہ ہو جاتے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور عنقریب وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے. یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھٹکا رہے ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. قیامت کا پردہ جب چاک ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اصل بھٹکا ہوا کون ہے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.